السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم
أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، پچھلی مجلس سے پہلے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، ہم نے ایک درس یہاں رکھا تھا جس کا عنوان تھا کاہلی کی مذمت، یعنی اسلام کی نظر میں کاہلی کی مذمت ہے۔ اس کے بالکل برخلاف ایک چیز ہے جو شریعت کی نظر میں بڑی مستحسن اور اچھی چیز ہے، اس کے بالکل برخلاف، اور وہ کیا چیز ہے؟ خیر کے کاموں کی طرف سبقت کرنا، نیکی کے کاموں کو میں پیش رہنا۔ ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ہے، ہر وہ کام جو جنت کے قریب کرتا ہے، ہر وہ کام جو ہمیں آخرت میں کامیاب کرتا ہے، اس کام کی ادائیگی میں تاخیر اور سستی سے کام نہ لے کر کے جلدی سے کام لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان اور مومن کی ایک صفت قرار دی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ جس سے پہلے کچھ صفات بیان کی گئی ہیں، والذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، والذین هم بربهم لا یشرکون، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون۔ یہ مومنین کی 4-5 صفات بیان کی گئی ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں۔ دوسری صفات یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات، خواہ آیات کونیہ ہیں یا آیات شرعیہ ہیں، اس کے اوپر وہ ایمان لے آتے رہتے ہیں۔ تیسری صفت ان کی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو
اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے کام میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اور آخری صفت ان آیات میں یہ بیان کی گئی ہے کہ ان سے جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے خیر کا کام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ ڈر لاحق رہا کرتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اس عمل کو اللہ نے قبول فرمایا کہ نہیں قبول فرمایا، میرا یہ کام اللہ کو پسند ہے کہ نہیں پسند ہے۔ اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، مزید خیر کے کام کے لیے اولئک یسارعون فی الخیرات، وہ خیر کے کام میں سبقت کرتے رہتے، کوئی بھی خیر کا موقع آ گیا اسے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، ہر شخص ایک نہ ایک طرف توجہ اپنا رخ کیے ہوئے ہے، چاہے قبلے سے متعلق ہے، نیات یا ارادات سے متعلق ہے، ہر ایک کی اپنا کی ایک سوچ ہے، ہر ایک کا اپنا ایک رخ ہے جس طرف چل کر کے وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن تمہیں اس طرف زیادہ پڑھنے کے بجائے، اس اختلاف میں پڑھنے کے بجائے کیا کرنا چاہیے، فاستبقوا الخیرات، کوئی بھی خیر کا کام تمہارے سامنے آ جائے اس کے ادا کرنے میں تم دیری سے کام نہ لو۔ ساتھیو یہ چیز بڑی اہم ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ افسوس یہ بھی ہے کہ ہمارے اوپر سے خیر کے کتنے مواسم گزرتے جاتے ہیں، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے اور ہم اپنی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں خیر کے کتنے موقع ملتے ہیں، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے اور غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہماری عمر میں برکت دیتا ہے، اللہ تعالی ہمیں وقت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان نعمتوں کو کام میں لے آ کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے کام نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، طبرانی کبیر وغیرہ میں روایت ہے، طبرانی اوسط میں، امام بیہقی کے شعب الایمان میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ افعلوا الخیر دہرکم، افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ، برابر زمانے بھر ہر وقت تم خیر کے کام کرتے رہو، تمہاری زندگی کا کوئی وقت خیر سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے کمرے میں ہو، اپنی دکان پر ہو، اپنی ڈیوٹی کے اوپر ہو، بازار میں ہو، سفر میں ہو، حتیٰ کہ اگر تم بستر پر سونے کے لیے جا رہے ہو، تمہاری نیند کھلتی ہے اس وقت بھی، حتیٰ کہ تم اگر بیت الخلاء میں داخل ہونا چاہتے ہو، بیت الخلاء سے اگر نکلے بھی ہو تو افعلوا الخیر دہرکم، ہر وقت تم خیر کے کام کرتے رہو۔ وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی جو ہوائیں چلتی ہیں، اللہ کے رحمتوں کے جو فیوض اور برکات نازل ہوتی ہیں، ان کو حاصل کرنے کے در پہ رہا کرو۔ ساتھیو تعرضوا کا معنی میں سوچنے لگا تو اگر ہم عملی طور پر اس کو پیش کرنا چاہیں جو زیادہ سمجھ میں آئے گا، اس کو یہ سمجھیے کہ آپ اس کمرے میں ہیں، سخت گرمی ہے اور ہوا نہیں ہے، پسینہ ہو گیا ہے آپ کو، آپ باہر نکلتے ہیں کہ تھوڑی سی آپ ہوا لے لیں، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے، اس طرف اپنے بٹن کو کھول کر کے اس طرف آپ رخ کر لیتے ہیں تاکہ ہوا ہمیں لگے۔ یہ تعرض ہے، در پہ ہونا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا تعرضوا لنفحات رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی جو ہوائیں چلتی ہیں، اللہ کی فیوض اور برکات کی جو بارش ہو رہی ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ لِلَّهِ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، اللہ تبارک و تعالی نے
تمہارے ان دنوں میں، تمہارے ان سالوں میں، تمہارے ان مہینوں میں، تمہارے ان ہفتوں میں کچھ ایسے خاص وقت رکھا ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے. جیسے 24 گھنٹے میں کب؟ رات کا آخری حصہ ہے. ہفتے میں کب ہے؟ پیر کا اور جمعرات کا اور جمعہ کا دن ہے کہ نہیں؟ مہینے میں کب؟ خصوصاً مہینے کی درمیان کی 3 تاریخیں ہیں، 14، 13، 14 اور 15. اسی طریقے سے سال کو لے لیجئے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، اور یہ سب کیا ہیں؟ ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں، خصوصی فیوض اور برکات اللہ کی نازل ہوتی ہیں. اس لیے کہ اگر کسی کو کسی بھی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت کا اگر سہارا مل جائے، ایک رحمت اللہ تعالیٰ کی اسے حاصل ہو جائے، تو وہ زندگی میں کبھی بھی بدبخت نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم خیر کے کام کو کی طرف رغبت کریں، اس طرف دوڑیں اور اسے تلاش کریں. انہی خیر کے مواسم میں سے ساتھیوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شعبان اور رمضان کا مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ، اس کی مثال رمضان کے مہینے کی دروازے کی ہے. شعبان کی مثال رمضان تک پہنچنے کے ایک راستے کی ہے. شعبان کی مثال رمضان کے لیے تیاری کرنے کی ہے. اسی لیے ہمارے سلف نے اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھا. کتنے ایسے علماء اور بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ شعبان کا مہینہ آتا تو اپنی دکان بند کر دیا کرتے تھے. کس لیے؟ اب قرآن مجید کا کثرت سے ورد کر رہے ہیں تاکہ ایک اگر زبان پر چڑھا رہے تو رمضان میں پڑھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو. آج رمضان میں ہم اکتا کیوں جاتے ہیں ساتھیوں؟ جذبہ رہتا ہے. پہلے رمضان کو دیکھیے مسجد بھر جائے گی، دوسرے میں اس سے 2-4 آدمی کم ہوں گے، تیسرے میں یہاں تک کہ 10 پہنچتے پہنچتے عام روٹین وہی رہتی ہے جو عام عشاء کی نماز میں رہا کرتی ہے نا. عام مسجدوں کا حال یہی. کیوں ہم اکتا کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ شعبان اور اسی طریقے سے دیگر مہینوں کو ہم نے رمضان کی تیاری کا مہینہ نہیں بنایا. ایک حافظ قرآن ہے، وہ شعبان کے مہینے کا خصوصی اہتمام کرتا ہے یاد کرنے کا قرآن. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں سے قرآن سنانا ہے کہ نہیں قاری صاحب؟ ایسا ہوتا ہے نا. کیوں آخر؟ اس لیے کہ رمضان. ایسے ہی دیگر جو کام ہے قرآن مجید کی تلاوت کے ہیں، روزے کے کا ہے. اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھ کر کے انسان اپنے کو عادی بنا لے تاکہ جب رمضان میں پہنچے تو اسے الجھن اور پریشانی اور دقت لاحق نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے روزے رمضان کے شعبان کے مہینے میں رکھتے، جتنے نفلی روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، کسی اور مہینے میں نہیں رکھا کرتے تھے. ہے کہ نہیں؟ بار بار سنا ہے نا آپ لوگوں نے حدیث کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر سے خیر کے یہ ایام گزرتے ہیں لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. ذرا سوچیں کہ رمضان کا مہینہ ہمارے اور آپ کے لیے کس قدر برکتوں کا مہینہ ہے. ایک رمضان کا پا جانا ہمارے لیے کتنا عظیم ہے ساتھیوں. یہ ہماری بہت بڑی بدبختی ہے کہ ہمارے اوپر 10 رمضان گزر چکے، 20 گزر چکے، 30 گزر چکے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر 40 اور 50 گزر چکے ہوں گے رمضان. لیکن سوال یہ ہے کیا انہوں نے رمضان سے فائدہ اٹھایا؟ الا ماشاء اللہ. ہمارے کتنے ساتھی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں جو پچھلے سال رمضان میں موجود تھے، آج اس دنیا میں نہیں. اور کیا ضمانت ہے کہ آئندہ رمضان تک ہم میں سے بھی کون آدمی، بلکہ ساتھیوں اس کی کیا ضمانت ہے کہ ہم رمضان کو پالیں گے اسی آنے والے رمضان؟ کوئی ضمانت ہے؟ روزانہ کتنے جنازے اٹھائے جاتے ہیں آپ دیکھ لیں. اسی بریدہ میں کتنے جنازے روزانہ اٹھتے ہوں گے. آخر کتنا بڑا خسارہ ہے کہ ایک رمضان انسان کو نہیں مل سکا. ساتھیوں
تعجب ہوتا ہے مجھے اس حدیث پر جو صحیح ابن حبان وغیرہ میں ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ اسے صحیحہ میں نقل کر کے صحیح قرار دیتے ہیں۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی قبیلے بلی کے آ کر کے مسلمان ہوتے ہیں، جن کی طرف نسبت البلوی ہے۔ آج بھی یہ قبیلہ جنوب میں پایا جاتا ہے، البلوی۔ آپ دیکھیں گے نیٹ پہ ڈالیں البلوی تو معلوم ہوگا یہ قبیلے بلی کے دو شخص آ کر کے مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، چونکہ مدینہ منورہ میں کوئی مسافر خانہ نہیں تھا، کوئی ویلفیئر سوسائٹی نہیں تھی، سارا کا سلام کس کو کرنا پڑتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اس کے لیے آپ کیا کرتے تھے؟ جو اسات والے صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے حوالے جو نئے مسلمان ہوتے ان کو کر دیا کرتے تھے۔ اس کا دو فائدہ ہوا کرتا تھا۔ ایک فائدہ تو یہ کہ ان کی رہائش کا انتظام ہو جاتا تھا، اور دوسرا فائدہ یہ کہ انہیں دین سیکھنے کا موقع مل جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں دو بھائی تھے یا دو ساتھی تھے، ان میں کا ایک دین حاصل کرنے میں عبادت کرنے میں بڑا پیش رہتا تھا، لیکن دوسرا اس کے مقابلے میں اتنا پیش نہیں رہا کرتا تھا۔ ابھی ان کو آئے ہوئے چند دن ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی ٹولی بھیجی، اور اس فوج کے اندر ان دونوں کو بھی آپ نے شامل کر دیا۔ دونوں گئے، ان میں سے ایک شہید ہو گیا اور دوسرا واپس آیا، اور اس کے بعد 1 سال تک وہ زندہ رہا ہے۔ کتنا؟ 1 سال تک زندہ رہا ہے۔ پھر 1 سال زندہ رہنے کے بعد اس کا انتقال بستر پر ہوتا ہے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہے، حشر کا میدان گرم ہے، کچھ لوگ دائیں لے جائے جا رہے ہیں، کچھ لوگ بائیں لے جائے جا رہے ہیں، کچھ لوگ دائیں طرف لے جائے جا رہے ہیں۔ کہا میرا شمار اپنے ان 2 ساتھیوں کے ساتھ کس طرف تھا؟ ہم دائیں طرف جنت طرف جا رہے تھے۔ جنت کے پاس ہم پہنچے تو دیکھے دروازہ کیا ہے؟ بند ہے کہ نہیں؟ دروازہ بند ہے۔ اتنے میں اندر سے ایک شخص آتا ہے، اور جو ان 2 ساتھیوں میں سے یا 2 بھائیوں میں سے جو بستر پر مرا تھا اسے پہلے جنت میں داخل کر دیتا ہے اور اندر چلا گیا۔ پھر دوبارہ آیا، جو شہید ہوا تھا اس کو لے جا کر کے داخل کر دیتا ہے۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے بھی داخل کرے۔ اتنے میں وہ نکلتا ہے کہ بھی تمہارے جنت میں جانے کا وقت نہیں آیا ہے، ان کا انتقال نہیں ہوا تھا، تو بھی تمہارے جنت میں جانے کا وقت نہیں آیا ہے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں کہ اتنے میں میری نیند کھل گئی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک شخص جو اپنے بستر کے اوپر مر رہا ہے، اس کا انتقال ہو رہا ہے، وہ جنت میں شہید سے پہلے جا رہا ہے، حالانکہ شہید کا کتنا اونچا مقام ہے۔ تو اس کا ذکر ہم نے اپنے کچھ ساتھیوں سے کہا، جس سے کہوں ہر ایک کو تعجب ہوتا، آپ کو بھی تعجب ہوگا، ہم کو بھی تعجب، لیکن جانتے ہیں اس نقطے کے اوپر غور کریں، اللہ تبارک و تعالی کس کو، اس کی کس نیت سے، اس کے کس عمل سے خوش ہو کر کے اللہ تعالیٰ کیسے نوازتا ہے، یہ اس کا کام ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں۔ البتہ یہ یقینی ہے کہ اللہ کسی کا حق کم نہیں کرے گا۔ شہید کو اس کا پورا حق دیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں کوئی کمی نہیں کی، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس شخص کو شہید سے پہلے جنت میں داخل کر دی۔ تو ہمیں بھی تعجب ہوا، ساتھیوں کو آہستہ آہستہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب خبر پہنچی تو آپ نے مجھے بلایا اور آپ نے کہا کیسے تم نے خواب دیکھا ہے؟ تم نے خواب بیان کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم تھے تعجب کس بات پر ہے، کیوں تعجب کر رہے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو، اور وہ پہلے نہیں جنت، دوسرا پہلے جنت میں جا رہا جو بستر کے اوپر مرا۔ آپ نے فرمایا
کیا وہ اس کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا کیا اس نے 1 رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ ساتھیو قدر کریں آپ رمضان کی، قدر کریں کتنا عظیم مہینہ ہے. آپ نے کیا پہلے سوال کیا؟ کیا اس نے 1 مہینہ رمضان کا نہیں پایا جس کا روزہ رکھا؟ کیا اس نے 6000 رکعت فرض نمازیں اپنے ساتھی سے زیادہ نہیں پڑھی ہیں؟ اور اتنے نفل اس نے نہیں پڑھے ہیں؟ کہا کہ ہاں. کہا تعجب نہ کرو، دونوں کے مقام میں اللہ کی قسم اتنا فاصلہ جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ. تو ساتھیو 1 رمضان کا پا جانا، اگر کوئی شخص اس کی قدر کر لے تو یہ معمولی اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ کا کرم نہیں ہے. تو خیر بات دوسری طرف جا رہی، رمضان کی مناسبت سے یہ بات آ گئی. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اگر مطالبہ کرتا ہے تو ہر وقت، اور خصوصاً یہ جو خیر کے مواسم ہوا کرتے ہیں، خیر کے مواسم، ان مواسم میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے نیک عمل میں سبقت کا مطالبہ کرتا ہے. سبقت کا معنی کیا ہے ساتھیو؟ سبقت کا معنی کیا ہے؟ یعنی کوئی بھی موقع نیکی کا ملے اس میں انسان پیچھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا. صحیح مسلم میں روایت ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک مجلس میں پوچھا کہ آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے. سب سے پہلے ہاتھ اٹھائے. آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے. آج جنازے کی نماز میں کون شریک ہوا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے. آج کسی مریض کی عیادت کو کون گیا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر یہ 4 باتیں ایک دن میں جمع ہو جائیں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. ذرا سوچیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خوبی کیا تھی؟ یہی تو تھی نا کہ کسی بھی معاملے میں کہیں بھی پیچھے نہیں رہا کرتے تھے. شاید صحیح مسلم ہی وہ واقعہ حضرت صحیح مسلم ہی کا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا اعلان فرمایا. تو اس وقت میرے پاس بڑا اچھا مال آیا ہوا تھا، خوب ڈھیر سارا مال تھا. تو میں نے کہا کہ آج ابو بکر سے میں بڑھ جاؤں گا. یہ ایسا کام ہے ساتھیوں، اس میں تنافس جائز ہے. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یہ کیا ہے؟ وہ جائز ہے. حضرت عمر گھر پر گئے اور آدھا مال، پورے مال کا 2 حصہ کیا. ایک حصہ بچوں کے لیے رکھا اور سوچے کہ آج تو ابو بکر سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. یہ نہیں سوچے کہ ابو بکر ہے، ابو بکر صدیق ہے. آدھا لا کر کے اللہ کے رسول خدمت میں پیش کر دیا. آپ نے پوچھا اے عمر گھر میں بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر کے آئے ہو؟ اتنا ڈھیر سارا مال لے آئے، کچھ بچوں کے لیے چھوڑا بھی ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا حصہ کس کو چھوڑ کر آیا ہوں؟ اپنے بچوں کے لیے. اتنے میں دیکھا کہ ڈھیر سارا سامان لے کر کے حضرت ابوبکر اللہ کے رسول خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور لا کر کے رکھ دیا. آپ نے پوچھا اے ابوبکر اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے، کچھ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس. تو یہ سبقت کا معنی ہے کہ انسان کوئی بھی خیر کا کام رہے اس میں قطعاً پیچھے نہ رہے. اور اسی چیز کا ساتھیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، متعدد جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. ایک جگہ فرمایا سابقوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. سارعوا جلدی کرو، دوڑو، سابقوا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. کس طرف؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف. اللہ کے مغفرت طرف کا معنی آنے کی کیا ہے؟ یعنی وہ کام کرو
جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں۔ وہ عمل کرو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو بڑھو ان اعمال کی طرف جو اللہ کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں، اور اس جنت کی طرف جس جنت کی پہنائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد میں روایت ہے، التؤدۃ فی کل شیء الا فی عمل الآخرہ۔ اطمینان سے، سنجیدگی سے تاخیر کرنا ہر کام میں بہتر ہے۔ کسی نے آپ کو کسی کے بارے میں بتلایا کہ آپ کو وہ گالی دے رہا ہے، ہم کیا ہوتا ہے جذبات میں آ گئے نا فوراً؟ نہیں، تھوڑا اطمینان سے کام لو۔ راستے میں جا رہے ہیں، اتنی تیز گاڑی، تھوڑا سا سنجیدگی اور اطمینان سے اپنی گاڑی چلاؤ۔ پورے معاملے کو دیکھ لیجئے آپ، ہر معاملے میں آپ نے فرمایا یہ اچھی چیز ہے، الا فی عمل الآخرہ، آخرت کے معاملے میں نہیں۔ جتنا جلدی ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے، اتنا زیادہ تم وہ عمل کرنے کی کوشش کرو، اس میں تاخیر سے کام نہ لو۔ اسی طریقے سے ساتھیو، اللہ کے جو ہمارے اور آپ کے لیے خصوصی توجہ کی باعث ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے حالات کس قدر بگڑ رہے ہیں۔ پوری دنیا کے حالات دیکھ لیں، اپنے ملکوں میں، غیروں کے ملکوں میں، جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں بھی، جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں بھی، کس قدر دین کے بارے میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں دین پر عمل کرنے کے مقابل میں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، بعض ملکوں میں آج سے تقریباً ہوئے ہوں گے 20-30 سال پہلے، وہاں کے حاکم نے، جبکہ کہنے کو وہ مسلمان تھا، کیا کہتا ہے کہ اگر روزہ رکھتے ہیں موظفین تو کام کو نپٹانے میں کیا ہوتی ہے؟ تاخیر ہوتی ہے۔ اگر مزدور روزہ رکھتا ہے تو ملک کی ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام پورا، وہ بھول گیا کہ مسلمان رمضان کے مہینے میں جہاد بھی کیا کرتے تھے، وہ بدبخت بھول گیا۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ روزہ نہ رکھیں لوگ، گورنمنٹ کے جو موظفین ہیں روزہ رکھتے ہیں تو اس سے جو مراجعین ہیں ان کا کام نپٹانے میں انہیں سستی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو لیبر مزدور طبقہ ہے وہ کام نپٹانے میں کیا کرتا ہے؟ وہ تاخیر سے، لہذا روزہ نہ رکھیں۔ جس کے لیے اس نے اس وقت کے اپنے ملک کے جو مفتی تھے ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھیے یہ ضرورت ہے ملک کی، میں ملک ترقی کرنا چاہیے، کتنے سالوں کے بعد آج یہ فرانس کی غلامی سے ہم آزاد ہوئے ہیں، تو ہمیں ملک کی ترقی کا معاملہ ہے، لہذا آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہاں بھائی روزہ نہ رکھیں، تا اس لیے ملک کی مصلحت اپنی ذاتی مصلحت سے آگے بڑھ کر کے۔ مفتی صاحب ٹیلی ویژن پر کھڑے ہوئے، سوچا ہوگا لوگوں نے کہ دیکھیں کیا فتویٰ دیتے ہیں، کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ لوگو یا ایھا الناس کتب علی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ وکذب فلان، صدق اللہ وکذب فلان، صدق اللہ وکذب فلان۔ اور کہا روزہ چھوڑنا کسی کا تہاں جائز نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تمہارے اوپر ایسے ہی روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا، گویا کہ روزہ یہ فرض ہے تمہارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ سچ کہہ رہا ہے اور تمہارا یہ صدر جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ سچ کہہ رہا ہے، تمہارا صدر جھوٹ بول، 3 بار ایسے کیا، ٹیلی ویژن بند کر دیا اور چلے آئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے، لیکن ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ اس قسم کے عالموں کو بھی قتل کر دیں اور لوگوں کو مجبور کریں کہ ہاں روزہ نہ رکھو۔ جیسا کہ آج دیکھیں، چاہے ملکوں میں حجاب کا معاملہ چل رہا ہے، کسی چیز کا معاملہ چل رہا ہے، پولیس کے اندر ہے، فوج کے اندر ہے، داڑھی رکھنے نہ رکھنے کا معاملہ چل رہا ہے۔ تو یہ صورتحال پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نیک عمل کرنے میں جلدی کر لیں، ان میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال 6،
بادروا بالاعمال ستہ، 6 صورتحال پیدا ہونے سے پہلے پہلے جلدی جلدی جو عمل کرنا ہے کر لو، جو کام کرنا ہے کر لو تم۔ اسی طریقے سے آپ نے صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، ایک جگہ بیان فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کے طریقے سے فتنے اٹھنے سے پہلے پہلے جتنے نیک عمل کرنا چاہتے ہو جلدی جلدی کر لو، ورنہ اس وقت موقع نہیں ملے گا۔ سنن ترمذی میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، 7 صورتحال پیدا ہونے سے پہلے پہلے، 7 قسم کی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے پہلے جو کچھ نیک عمل کرنا ہے کر لو۔ کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو آج تمہارے پاس مال ہے، ایسی فقر و فاقہ تم کو نصیب ہو جائے جو تمہیں ہر چیز بھلا دے، یا ایسی مالداری آج تمہارے پاس مال اوسط درجے کا ہے، تم ہر کام کر لے رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، جماعت میں شریک ہو جا رہے ہو، درس میں آ جا رہے ہو، کہیں تمہارا مال زیادہ ہو جائے تو تمہیں طغیان میں ڈال دے، مشغول کر دے، اس کا موقع ہی تمہیں نہ ملے۔ او حرم مفند، یا ایسا بڑھاپا آ جائے کہ تمہاری عقل ہی کام نہ کرے، یا موت مجہزن، اچانک موت آ جائے اور تمہیں سنبھلنے کا موقع۔ ابھی دجال یا دجال کا انتظار کر رہے ہو، اس لیے دجال جب آ جائے گا تو عمل کا موقع نہیں ملے گا، یا قیامت فالساعۃ ادھیٰ وامر۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک دو نہیں، متعدد حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے بگڑنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو نیک عمل کا حکم دیا ہے۔ اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پچھلی مجلس میں یہ بات میں تفصیل کے ساتھ رکھ چکا ہوں کہ سستی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے چند وہ باتیں رکھتے ہیں جلدی میں کہ جس سے یہ ہو کہ آخر نیک عمل کے اندر مسابقت کرنے اور جلد بازی کرنے کے فوائد کیا کیا ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ ہمیں اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کا فائدہ ہی بیان کیا ہے تاکہ ہم اس کی طرف رغبت کریں۔ اس لیے کہ رسول جو آتا ہے مبشر اور نذیر بن کر کے آیا کرتا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بن کر کے آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو جہاں خوشخبری ملے گی اس کی طرف انسان راغب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جہاں مسابقہ کا حکم دیا ہے وہیں پر بہت بڑے اس کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اور ساتھیوں، میرے نزدیک جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ عمل خیر کی طرف مسابقت کرنا، اور ہر آدمی اپنا حساب لگا لے اس میں۔ ابھی اگر ہم کسی سے کہیں کہ تو مومن نہیں ہے، تمہارا ایمان بیمار ہے، تو راضی ہوگا؟ بلکہ اس کا بس چلے تو ہم کو تھپڑ ہی مار دے گا، تو کون ہوتا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو معیار رکھا ہے ایمان کے قوی ہونے اور مضبوط ہونے اور ایمان کے کمزور ہونے کا، اس کے اوپر توجہ دیں۔ عمل خیر میں سبقت کرنا، جلد بازی سے کام لینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال یہ پورے مکمل طور پائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر رسول کی اطاعت شعاری کا جذبہ اس کے دل کے اندر رکھا ہوا ہے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آتی ہیں اور ہمیں اس کے اوپر عمل کیوں نہیں ہوتا، ہم اس کے لیے بہانے تلاش کرنا شروع کرتے ہیں۔ برخلاف صحابہ کرام کے، حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد طرف آ رہے ہیں، آپ نے کہا اے لوگوں بیٹھ جاؤ، مسجد دروازے ہی پر ہے، وہیں پر بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا ابن مسعود اٹھ کر کے آؤ بھائی، اس کا معنی یہ نہیں جہاں تو وہیں پر بیٹھ جاؤ، اندر آ کر کے بیٹھو۔ تو ہمارے اندر جو صحابہ کرام کا جذبہ تھا اللہ کے رسول کی اطاعت کا، وہ کیوں مفقود ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، ہمارے ایمان میں بڑی کمزوری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمل خیر کی طرف سبقت کرنے کو یہ ایمان کی بہت بڑی علامت قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو۔ لبیک کہنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی جیسے وہ پکارے فوراً تم آگے بڑھ جاؤ۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو فوراً بجا لاؤ، جب کہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہے ہوں
جس کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے. کس کی زندگی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انجیکشن دیتے ہیں جس سے زندگی ہوگی، کوئی دوا دیتے ہیں؟ اس سے کون سی زندگی مراد ہے؟ جی دل کی زندگی مراد ہے. اس لیے کہ اسلام کی نظر میں کافر مردہ ہے اور مومن زندہ ہے. اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کما مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا مثل الذی یذکر اللہ کمثل الحی والمیت. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ گویا کہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا گویا کہ وہ کیا ہے؟ وہ مردہ ہے. وہ گھر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا، اس گھر کی میراث ویرانے کی ہے، ویرانی ہی ویرانی، وہاں کوئی رہنے والا نہیں ہے. تو اصل زندگی کس کی زندگی ہے ساتھیوں؟ دل کی زندگی ہے. اور یہی زندگی بخشنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو بلاتے ہیں. اسی لیے آپ جانتے ہیں وحی کا ایک نام کیا رکھا گیا ہے؟ روح رکھا گیا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. روح سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے انسان کی زندگی، دل کو زندگی ملتی ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے صحیح طور پر صحیح بخاری کی اس حدیث کے اوپر غور کیجئے جو حضرت ابو سعید المعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے کہا اے ابو سعید، اے ابو سعید. میں چونکہ نماز پڑھ رہا تھا اس لیے آپ کی بات کا جواب نہیں دیا اور آپ چلے گئے. نماز پڑھ کر کے جیسے میں فارغ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معذرت ہے میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکا. آپ نے کہا ابو سعید تم نے قرآن مجید کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اگر اللہ کے رسول سے بلائیں تو ہمیں فوراً نماز کو چھوڑ کر کے آپ کی بات کو مانیں. یہ ہے مسابقت کا معنی ساتھی. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو بلا رہے ہیں وہ کسی ایسے کام ہی کی طرف بلائیں گے جو ہمارے لیے نماز سے بہتر ہوگی. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں ساتھیوں کہ ہمیں اور اگر کوئی شخص اس طرف مسابقت کرتا ہے کہ دین کے کام کی طرف جلدی بڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے مومن ہونے کی دلیل ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں سب دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسابقت کرنے کی وجہ سے انسان کے اوپر جو فریضہ ہے، جو ذمہ داری ہے، اس سے بری ہو جاتا ہے. آپ اپنے گھر سے نکلے، مثال کے طور پر ایک دکان کے اوپر آپ گئے اور کوئی سامان لینا ہے، وہ آپ سے کہتا رہے بہت دنوں کے بعد آئے، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، آئیے بیٹھیے، آپ کو میں چائے پلاتا ہوں، یہ ہے وہ ہے. لیکن آپ کیا کہیں گے؟ پہلے رکو بھائی، میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کام کر لوں تو تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہی چیز ہمیں اور آپ کو آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اوپر جو فریضہ ہے اس فریضے کو ہم پہلے ادا کر لیں، پھر اس کے بعد دوسرا کام کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی رکاوٹ بن جائے کہ انسان وہ کام نہ کر سکے. میں مثال تو حج کی مثال دیتا ہوں. آپ لوگ جانتے ہوں گے اچھی طریقے سے، کچھ لوگوں کو آئے ہوئے 5 سال 6 سال ہو گئے لیکن ابھی تک حج نہیں کر سکے. حالانکہ پہلی بار ان کو موقع ملا تھا، ارے ابھی تو بہت کام ہے، ارے میں اپنی فیملی لے آنے والا ہوں، آئندہ سال ہمارے والدین بھی حج پر آنے والے ہیں، میں ان کے ساتھ جا کر کے حج کروں گا. ایسے بعض فیملیاں آئی ہیں انہوں نے نہیں حج کیا، یا فیملی اچھا اس بار جو ہے بڑا مہنگا ہے اور ابھی میرے پاس اتنا انتظام نہیں ہے، ہم آئندہ حج کریں گے. آج 7-8 سال گزر گئے اور حج نہیں کر سکے. وہ ہر سال مشکل ہوا، پھر کورونا آ گیا اور کورونا کے بعد جو مہنگائی آ گئی وہی دیکھ لیجئے کیا مسئلہ ہوا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد میں، سنن ابن ماجہ میں، کہ من اراد منکم الحج فلیتعجل.
جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہے وہ جلد بازی سے حج کر لے، جلدی حج کر لے، ہو سکتا ہے کہ اس کی سواری کیا ہے، وہ اس وقت سواریوں پہ حج کیا ہے وہ گم ہو جائے۔ اس کی مثال آج لے لیجئے کہ آج سے 4-5 سال پہلے 5,000 6,000 7,000 میں حج ہوا کرتا تھا، ہے کہ نہیں؟ اور پچھلے سال جی 15-16 ہزار، ایک قسم کی سواری تو ہے نا۔ اب اس سال کیا ہونے والا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اور لوگ اس کو بہت مہنگا سمجھتے تھے۔ ارے اس سے پہلے جائیں تو لوگ 300-400 میں حج کیا کرتے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا فریضہ جو اس کے اوپر ہو، نماز کا ہے، آپ یہ تجربہ کر لیجئے، سفر میں انسان جاتا رہتا ہے، بسا اوقات خاص طور پہ شہروں میں رہے، میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ ارے ابھی تو ہے دیکھو، ہاں اذان تو ہو گئی ہے، لیکن آگے بڑھ کر کے اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر کے اس مسجد میں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جماعت چھوٹ جاتی ہے، جماعت ملتی نہیں۔ اور اگر جیسے اذان ہوئی جو مسجد آپ کے سامنے ہے وہاں پر آپ رک گئے تو آپ کو جماعت مل جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر عمل صالح میں جلدی کرتا ہے تو اس کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی ذمہ داری سے، اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ اول وقت میں نماز پڑھنا سب سے بہتر عمل قرار دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں اول وقتہا ہے اور علی وقتہا ہے، اور صحیح مسلم میں ام فروہ کی جو روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا سب سے بہتر عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی اول وقتہا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول رہا ہے ہر نماز میں کہ آپ ہر نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور نقطے پر غور کریں، عمل خیر کی طرف سبقت کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ ذرا غور کریں آپ، اگر اللہ تعالیٰ محبت نہ کرتا تو اتنا جلدی آپ کو اپنے قریب نماز اپنے سامنے کھڑے ہونے کے لیے نہ بلا لیتا۔ تو کوئی بھی عمل آپ اگر سبقت کرتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ گویا آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کر رہا ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے تھے، اتنا محبوب کوئی ہوگا؟ کوئی نہیں ہے۔ ان کی صفات قرآن میں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ نیکی کے کام میں کیا کرتے تھے، وہ مسابقت سے کام لیتے تھے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسان، اسی لیے دیکھیے جیسا کہ بھی ہم نے کہا تو عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قوم کے سب سے افضل، اس امت کے سب سے افضل ہے نا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے، اسی لیے ہر نیکی کے کام میں وہ سب سے آگے بڑھنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس کو بھی ہم نے ایمان کی دعوت دی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے جھجکا ہے، لیکن ابو بکر کو جب ہم نے ایمان کی دعوت دی تو بغیر کسی تردد فوراً قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے ساتھیوں، نیک کام میں سبقت کرنا یہ جنت میں داخلے کا بہت بڑا سبب ہے، جنت میں داخلے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں سورہ الواقعہ میں 3 صفت بیان کی ہے نا مسلمانوں کی، مومنین کی، والسابقون السابقون، اور اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ۔ یہ مومنین کیا ہو سمجھے کہ وہ کافرین ہیں، لیکن مومنین کی 2 صفت بیان کی ہے، کیا؟ السابقون اور دائیں ہاتھ والے۔ سابقون کی صفت بیان کرتے اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ آگے بڑھنے والے یہی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ جنت میں جانے والے ہیں۔ غزوہ بدر کا واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، حضرت عمر ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن حمام، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا
سب بندی کر لی اور کہا کوئی آدمی اس وقت تک آگے نہ بڑھے الا کہ میری طرف سے اجازت ہو جائے یا میں آگے بڑھوں، ورنہ کوئی آگے بڑھے نہیں۔ صحابہ کرام سب بند کر باندھے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک خطبہ دیا تھا مختصر سا، جس میں جہاد کے فضائل بیان کیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت کا مقام، اور آخر میں آپ نے کیا فرمایا تھا کہ بڑھو، تو کیا فرمایا تھا آپ نے؟ قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، بڑھو اس جنت کی طرف جس کی پہنائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ حضرت عمیر ابن حمام رضی اللہ عنہ کیا کہا؟ بخن بخن۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول، وہ جنت جس کی پہنائی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ اس لیے کہ عموماً لمبائی جو ہوتی چوڑائی سے زیادہ ہوا کرتی ہے، جب اس کی چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کتنی زیادہ ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا سچ ہے۔ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں اس جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تو انہی میں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بس ہو گئے، میدان چھوڑ کے چلے آئے کہ ہاں جنتی ہو گئے ہیں، اب جنتی ہو گئے۔ یہ مسابقت دیکھیے، آگے بڑھنا دیکھیے۔ کھجور نکالی جو ترکش کے بغل میں رکھے رہتے تھے تاکہ دو چار کھجور کھا لے تاکہ کچھ طاقت آئے، لیکن ابھی ایک کھجور بھی نہیں کھائے تھے۔ کہے کہ اگر ان کھجور کے کھانے تک میں زندہ رہوں گا تب تو یہ زندگی بڑی لمبی ہو جائے گی۔ کھجور کو پھینکا اور جا کر کے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، قتال کرتے ہوئے۔ تو یہ جذبہ کیوں ملا ہے ساتھیوں؟ اس لیے کہ مسابقت خیر کے طرف سبقت، یعنی اتنا بھی ان سے صبر نہیں ہو سکا کہ کھجور کھا لے، بلکہ پہلے وہ کام کر لے جو کرنا ہے، پھر اس کے بعد کھجور کھاتے رہے گے ہمیشہ زندگی میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں آج ہم سے ساتھیوں کتنی کوتاہی ہوتی ہے۔ اور میں یاد دلا دوں آپ کو، آج کون سا دن ہے؟ جی جمعہ کا دن ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو جمعہ کے لیے اذان سے 1 گھنٹہ پہلے گیا ہے؟ الا ماشاء اللہ، ہے نا؟ اور ہمارے کچھ بھائی چلے بھی جاتے ہیں تو کہاں بیٹھتے ہیں؟ سب سے پیچھے جا کر کے بیٹھیں گے۔ یہ مسابقہ الی خیرات، سب خیر کی طرف سبقت کے یہ منافی ہے ساتھیوں۔ خیر کی طرف سبقت یہ ہے کہ مسجد کے اندر سعودی غیر سعودی، یہاں سعودہ کا معاملہ نہیں ہے، مسجد میں ہے کہ نہیں ہے کہ اگلی سب کس کے لیے ہے؟ سعودیوں کے لیے، پیچھے نہیں، یہاں کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ آفس میں کر لیں، ہے نا، کمپنی میں کر لیں، جہاں کہیں بھی کر لیں، لیکن وہاں کسی کا ابھی تک الحمدللہ یہاں اختیار نہیں چلا ہے، کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا۔ ریاض کی ایک مجلس میں ساتھیوں ایک بڑا دلچسپ لطیفہ پیش آیا، بڑا دلچسپ لطیفہ اور عبرت کے لیے ہے۔ ایک شخص گیا، پہلی صف میں نہیں، دوسری میں نہیں، تیسری، چوتھی میں اس کو جگہ ملی، اور سعودی تھا۔ اس کو کہاں جگہ ملی؟ عشاء کی نماز میں سعودی تھا، اور اس کے بغل میں ایک سعودی بیٹھا ہوا تھا۔ تو نماز کے بعد اس کو ایک سوچ آئی، تو اپنے ساتھی سے پوچھتا ہے کہ یہ دیکھو پہلی صف میں وہ کون ہے؟ فلاں اس کا وہ ڈرائیور ہے۔ اچھا دوسری صف میں اس کے پیچھے کون ہے؟ وہ فلاں عامل ہے جو وہاں کام کرتا ہے، اس لیے کہ ایک محلے میں رہتے سارے ایک دوسرے کو جانتے رہتے۔ اچھا تیسری صف میں کون ہے؟ فلاں یمنی ہے، اور کون ہے؟ اور چوتھی صف میں کہا کہ یاد رکھو جنت میں بھی ہم اسی طریقے سے ان کے پیچھے رہیں گے، اسی طرح سے جنت میں بھی ہم ان کے، ہمارا چوتھا نمبر رہے گا اور ان کا کیا رہے گا؟ پہلا اور دوسرا اور تیسرا نمبر رہے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار رکھا ہے جنت میں جانے کا، جو جمعہ کے دن جتنا پہلے آئے گا اس کو، اور جتنا آگے ہو کر کے بیٹھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنا ہی پہلے جنت پہ جانا ملے گا۔ اسی لیے آپ نے بیان فرمایا، مسند احمد سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، احضروا الجمعہ، جمعہ میں تم حاضری دو، جلدی کرو، اس میں تاخیر نہ کرو، اور امام کے قریب ہو کر کے بیٹھو، اس لیے کہ آدمی جمعہ میں آنے کی عادت، پیچھے آنے کی عادت بنا لے گا، پیچھے بیٹھنے کی عادت بنائے گا، آخر میں آنے کی عادت بنائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھی آخر میں ڈالے گا، اگرچہ وہ پہلے میں ہے، اگر وہ جنتی ہے لیکن جنت میں آخر میں جائے گا۔
تو اللہ تبارک و تعالی مسابقہ الی الخیرات کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں داخل کرتا ہے. اور ایک فائدہ سنتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں جو شاید آپ لوگوں کو پسند آئے, وہ یہ ہے کہ مسابقہ الی الخیرات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے. اور ساتھیوں یہ آپ اپنے عام طور پر دیکھ لیں, جو آدمی اس درس میں سب سے پہلے آتا ہوگا, سب سے آگے بیٹھتا ہوگا, ابو محمد بولیں یا نہ بولیں سب سے زیادہ ان کے نزدیک وہی ہوگا. ہے بات کہیں ہے کہ نہیں ان کے نزدیک؟ اور اگر وہ کوئی چیز طلب بھی کرے گا اور ان کے بس میں ہوگا تو وہ انکار نہیں کریں گے. لیکن جو سب سے آخر میں آتا ہے صرف نام لکھانے کے لیے اور پیچھے آ کر کے وہ بیٹھ جاتا ہے, دیکھتا ہے جتنا جلدی ختم ہو کہ ہم نکل کر کے بھاگیں, تو اس کی طرف توجہ بھی ایک مثال ہے, اللہ کے لیے مثال نہیں دی جا سکتی, لیکن معنی کو قریب کرنے کے لیے یہ مثال دی جاتی ہے. تو جو انسان عمل خیر میں جتنا زیادہ آگے رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعائیں اتنا زیادہ قبول کرے گا. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کیوں قبول ہوئی ساتھیوں؟ کیا آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ گھڑیال کے پیٹ میں, مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد وہ زندہ نکل کر کے آیا ہو, زندہ رہ گیا ہو؟ لیکن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں, مچھلی لے کر کے تہ میں جاتی ہے, لیکن چونکہ وہ مسارعہ الی الخیرات ان کے اندر پایا تھا, فلولا انہ کان من المسبحین. حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے آواز لگاتے ہیں مچھلی کے پیٹ سے. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا مچھلی کے پیٹ کو چاک کرتے ہوئے, سمندر کے سینے کو چاک کرتے ہوئے کتنی تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہنچی کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا کہ مچھلی تیرے بس میں میرے بندے کو ہضم کرنا, اسے نکال کے باہر پھینک دے. کیوں؟ تو جو بندہ خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے والا اس کی دعا قبول کرتا ہے. قرآن مجید سے ایک بڑی واضح دلیل آپ لے لیجئے. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے نا, اور ان کے بیٹے بھی اللہ کے نبی تھے. ان کا نام کیا تھا جی؟ یحییٰ علیہ السلام. حضرت زکریا علیہ السلام ان کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی بیٹا دے دے, کوئی نرینی اولاد دے دے جو میرے اس ملک کا وارث بنے. مجھے اپنے بھتیجوں کے اوپر, اپنے رشتہ داروں پر ہمارا کوئی اعتماد نہیں ہے, کوئی اس لائق نہیں کہ اس امانت کو, اس وراثت کو, یعنی نبوت اور علم کی وراثت کو لے کر کے چلے. تو اس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام نے زکریا نے ایک بہترین لفظ استعمال کیا, تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے, بلکہ اس واسطے سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا. اے اللہ تعالیٰ میرا حال تو یہ رہا ہے کہ تو میری دعا کو رد نہیں کرتا ہے, میری دعائیں تو مان لیتا اور قبول کرتا ہے. میرا حال تو یہ ہے, تو یہ دعا میری ضرور تو قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی نا, لیکن کیوں؟ اللہ کیا نے اس کی وجہ کیا بیان فرمائی ہے؟ وجہ کیا بیان فرمائی؟ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. ہم نے زکریا کو یحییٰ دیا اور ان کے بیوی کی اصلاح کر دی. بانجھ ہونے کے بعد اور بوڑھی ہونے کے بعد اللہ نے ایسا بنا دیا کہ وہ بچہ جننے کے حمل اور بچہ جننے کے لائق ہو جائے. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. ایسا ہم نے کیوں کیا ہے؟ ان کی دعا کیوں قبول کر لی؟ بڑھاپے میں انہیں اولاد کیوں دی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. خیر کے کاموں میں وہ جلد بازی, سبقت اور پیش رہا کر سبقت لے جایا کرتے تھے. ساتھیوں خیر وقت بہت ہو گیا, صرف ایک بات چلتے چلتے صرف گناتے میں چلتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ آخر ہمارے اندر یہ چیز پیدا کیسے ہو کہ ہم خیر طرف سبقت لے جائیں. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو مقصد کو سمجھے کہ اس دنیا میں وہ کیوں آیا ہے, وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے. ہم اگر آپ پوچھیں کہ ہم اور آپ ہندوستان سے اور پاکستان اور بنگلہ دیش سے کیوں آئے ہیں, یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے جی, کہ وہاں جانے کے لیے اپنے ملک میں جانے کے لیے آئے ہیں نا, اس لیے اس کے لیے یہاں کھانے میں اپنے کمی کر لیں گے,
اپنے پہننے میں کتنے لوگ ہیں یہاں کوئی کپڑا سلاتے نہیں ہیں، وہی سے سلا کر کے سال 2 سال میں جائیں گے، سلا کر کے 1-2 جوڑا لائیں گے اور اسی کو یہیں پر پرانا ہو جائے نیا ہو جائے، وہی ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ وہاں کے لیے بچاتے رہتے ہیں نا، اس لیے سوچتے ہیں کہ ہاں ہمیں وہاں جانا ہے، ہمیں وہاں، تو اصل سوچیں کہ ہمارا گھر کون کیا ہے ساتھیوں جی؟ اصل ہمارا گھر کہاں ہے؟ جنت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو کہاں رکھا تھا؟ جنت میں رکھا تھا نا۔ تو ہمارا اصل گھر کہاں، ہم کہاں سے آئے ہیں اصل میں، اور جانا کہاں ہے ہم کو؟ تو اس مقصد کو اگر انسان سمجھے گا تو وہ اس کے لیے کوشش بھی کرے گا اور اس سے سستی نہیں ہوگی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اسی طریقے سے انسان یہ سوچے کہ یہ دنیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ انسان دنیا میں چاہے سونے کے برتن میں کھائے، سونے کے بستر پر سوئے، سونے کے پلیٹ میں کھائے، حتیٰ کہ بس چلے تو سونا ہی کیوں نہ کھائے، لیکن ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو وہاں کے لیے کام کرے جہاں انسان ہمیشہ ہمیشہ۔ اسی لیے ایک عالم نے بڑی بہترین مثال دی کہ یہ بتاؤ اگر تمہیں اس دنیا میں سونے کا محل مل رہا ہے، سونے کا زیور نہیں کیا، پورا محل مل رہا ہے، اور آخرت میں تمہیں مٹی اور گارے کا ایک گھر مل رہا ہے، تو تم کس گھر کو قبول کرو گے جی؟ کیوں؟ وہ ہمیشہ رہنے والا۔ اور یہ جی، تو انسان یہ سوچے کہ اصل زندگی یہ دنیا کی زندگی کوئی بھروسہ نہیں ہے، اصل زندگی کہاں کی زندگی ہے؟ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ۔ اسی لیے ظالم قیامت کے دن کہے گا کیا؟ یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ وہاں حیاتی سے مراد علماء نے کیا لیا ہے؟ بہت سے مفسرین نے آخرت کی زندگی، یعنی اصل زندگی کیا ہے؟ وہ آخرت۔ کاش کہ ہم نے اپنی زندگی کے لیے تیاری کر لی ہوتی، یعنی دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے تیاری کر لی ہوتی۔ اسی طریقے سے یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان مسابقت کرتا ہے اس کو کتنا اجر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اس کے اوپر ثواب رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسابقت کرنے والوں کے لیے صرف 1-2 مثال کے اوپر آپ غور کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے کا کتنا بڑا اجر ہے، آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کیا اجر ہے، تو وہاں پہنچنے کے لیے اگر قرآن اندازی سے کام لینا تو قرآن اندازی سے لوگ کام لیں گے۔ ساتھیو دور نہ جائیں، ہمارے بغل میں ایک شہر چھوٹا زلفی ہے نا، چھوٹا زلفی شہر ہے۔ آج سے چند سال پہلے تک، اب تو یہ لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ یہ سنت ختم ہو گئی ہے۔ پہلے دیکھیں یہاں عام طور پر جو مسجدیں رہا کرتی تھیں، گرمی کے اندر نماز پڑھنے کے لیے باہر ایک حصہ بنایا کرتے تھے، ہے نا، اے سی وغیرہ۔ گرمی میں کم سے کم فجر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ 3 نمازیں کہاں پڑھتے تھے؟ باہر پڑھتے تھے۔ تو گرمی کے موسم میں پہلی صف میں جو بوڑھے آ کر کے بیٹھے رہا کرتے تھے، کہتے کہ امام جمعہ کے دن جیسے ہی سلام پھیرتا تھا بالکل بوڑھوں کی دوڑ لگ جاتی تھی جمعہ کے دن، تاکہ پہلی صف میں جا کر کے ہم اپنا مقام بنا لیں گے۔ پہلی صف میں جمعہ میں آنا ہے نا، تو ہم وہاں، اس لیے کہ بہت سے بوڑھے ایسے تھے، ہم نے دیکھا ہے بہت سے بوڑھوں کو کہ جمعہ کی نماز مسجد پڑھتے پھر اپنے گھر نہیں جاتے، تو پھر آ جاتے۔ اور یہ سنت ہے آج جو چھوٹی ہوئی خاطر ہمارے ہندوستان پاکستان میں بالکل مفقود ہی ہے۔ یہ سنت ہمارے یہاں سے بالکل مفقود ہے، یہ سنت نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا سب سے پہلے جو سنت لوگوں نے چھوڑا ہے وہ جمعہ کے دن پہلے آنے کی سنت چھوڑا ہے۔ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے 5 گھڑیاں بیان کی ہیں۔ پہلی گھڑی میں جائے گا تو اونٹ، دوسری گھڑی میں گائے، تیسری گھڑی میں، چوتھی گھڑی میں مرغا، 5ویں گھڑی میں انڈا۔ یہ کب ہے؟ یہ کب ہے ساتھیوں؟ علماء کہتے ہیں سورج نکلنے سے لے کر کے ڈھلنے تک کو 5 حصوں میں تم بانٹ لو۔
6 حصوں میں بانٹ لو. سورج نکلنے سے اور سورج ڈھلنے سے. جو پہلے گھڑی میں آئے گا اس کو کیا ملے گا؟ اونٹ. اس کا مطلب ہے کہ وہ، اسی لیے امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ فجر جمعہ کے دن آنا ہوتا تھا تو چراغ لے کر کے آیا کرتے تھے، یعنی فجر سے پہلے، تاکہ جمعہ کے دن پہلی سب میں جگہ مل جائے. اور آج کیا حال ہے دیکھیے. اللہ تعالیٰ غالب نہیں ہے. امت پر جو مکمل تباہی آ رہی چاروں طرف سے، یہ ہماری خود اپنی کوتاہیاں ہیں، اور مشکل یہ ہے کہ ساتھ توجہ نہیں دی جاتی ہے. تو علی کل حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگ یہ جان جائیں کہ اذان دینے کا کتنا بڑا ثواب ہے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کیا ثواب ہے، تو اگر اس کے لیے لوگوں کو قرآن اندازی کرنی پڑے تو اس کے لیے بھی قرآن اندازی کریں گے. اور یہ جان جائیں کہ ما فی التہجیر، جلدی آنے میں، جمعہ کے لیے، نمازوں کے لیے جلدی آنے میں کتنا بڑا ثواب ہے، تو لستبقوا الیہ، اس کی طرف بہت جلدی کریں گے، مسابقت کریں گے. اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ انسان وقت کو کام میں لے آئے. ساتھیو اگر سوچیں تو مومن کے لیے کوئی وقت بیکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اگر آپ فارغ ہو جائیں، کس چیز سے فارغ ہو جائیں؟ فَانْصَبْ، تو آپ محنت کیجئے، کوشش کیجئے، جم جائیے، ڈٹ جائیے، عمل کیجئے. اگر آپ کو جہاد سے فرصت ملے عبادت کرنے لگیے. آپ کو فرض نماز سے فرصت مل جائے سنت میں لگ جائیے. آپ کو دنیا کے کام سے فرصت ملے عبادت کے کام میں لگ جائیے. آپ کو فرض روزے سے سنت میں فرصت ملے تو نفلی روزے میں رکھ جائیے. یعنی مومن کے لیے اس دنیا میں کوئی فرصت کا کام نہیں ہے، فرصت کا وقت نہیں ہے. تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، انسان اس کے اوپر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز کا حکم دے رہا ہے. اپنے نبی کو جب حکم دے رہا ہے تو ہم تو اس کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر مسابقہ الی الخیرات کا جذبہ پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر نیکی کے کام میں سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک ہمارے لیے مبارک بنائے. اس مبارک مہینے تک ہمیں اور آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، اور خیر و عافیت سے مبارک مہینے تک اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پہنچائے. اللہ تعالیٰ صرف پہنچائے ہی نہیں بلکہ اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے کے ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزا اللہ خیر و احسن الجزائیت ہمارے محترم فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ تعالی، جو کہ وسارعوا الی الخیرات، نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کے بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب اہل ایمان کو نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، نیکیوں کی طرف سبقت بغیر معرفت الہی کے حاصل نہیں ہو سکتی. انسان کو اگر اللہ رب العالمین کے اپنے خالق، مالک، رازق، اپنے رب کی معرفت ہوگی تو وہ نیکیوں کی طرف سبقت کرے گا. اور معرفت الہی بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتی. تو اسی علم کے، دین کے علم کے حوالے سے ہم نے یہاں پر ماشاءاللہ الحمدللہ اسبوعی دروس کا سلسلہ شروع کیا ہے. بارہا جمعہ کی مجالس میں ہم اس کا اعادہ کر چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں کہ ہمارے الحمدللہ اپنے ساتھیوں کے لیے اردو زبان میں یہاں پر 3 دن ہفتے کے اندر جو ہے وہ عقیدے کے حوالے سے، ترجمہ تفسیر کے حوالے سے جو ہے وہ کلاسز اور دروس کا الحمدللہ آغاز ہو چکا ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے استاد محترم، ہمارے شیخ ٹائم دے رہے ہیں. کچھ احباب تشریف بھی لا رہے ہیں لیکن اتنی تعداد نہیں ہے جتنی توقع ہونی چاہیے. بہت سارے احباب ہیں جو مغرب تک اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو وہ ضرور عشاء کے بعد تشریف لایا کریں. مختصر سی کلاس ہوتی ہے، بہت زیادہ لمبی چوڑی نہیں، 30 سے 35 منٹ کی کلاس ہوتی ہے. اور یہ بھی سلسلہ رمضان تک رہے گا. رمضان میں پھر وقفہ آ جائے گا اور پھر شوال سے وہ سلسلہ شروع ہوگا. تو تمام احباب جن کے پاس وقت ہوتا ہے وہ ضرور تشریف لا کریں. جزاک اللہ. ساتھیوں کی ضیافت کے لیے کھانا تیار ہے، ضرور کھانا کھا کے تشریف لے آئیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. آج جلدی ہے کہ اللہ جزائے خیر میں جاتا ہوں.